اگر کائنات کسی خدا نے بنائی تو بتاؤ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ ناظرین، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ملحدین اس وقت پوچھتے ہیں جب وہ کائنات کی تخلیق کی سائنسی وضاحت نہیں کر پاتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان کا تعلق عقیدے سے نہیں بلکہ سائنس سے ہے۔ مثال کے طور پر یہ کائنات کب بنی، یہ ایک سائنسی سوال ہے۔ کائنات کیسے بنی، یہ بھی ایک سائنسی سوال ہے۔ کائنات خود بخود تخلیق ہو گئی یا اسے تخلیق کیا گیا، یہ بھی ایک سائنسی سوال ہے۔ کیا کائنات بغیر کسی تخلیق کار کے وجود میں آ سکتی ہے، یہ بھی ایک سائنسی سوال ہے۔ ان سوالوں کے نتیجے میں جتنے بھی جوابات جنم لیں گے وہ اگر تجربات و مشاہدات پر مبنی ہوں گے تو سائنسی نظریات ہی کہلائیں گے، لیکن اگر وہ جوابات تجربات و مشاہدات کے بجائے مذہبی عقائد سے دیے جائیں گے تو انہیں بھی عقائد ہی سمجھا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک چھڑی کی مدد سے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتا ہے تو اس سے اس کے اس نظریے کی سائنسی وضاحت مانگی جائے گی، لیکن جواب میں وہ بجائے کوئی سائنسی نظریہ پیش کرنے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر وہ ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ سائنسی نظریہ رد کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کے ذریعے سمندر کو چیر دینا سائنس نہیں بلکہ معجزہ تھا۔ یہ مذاہب کا عقیدہ ہے۔ اس سے دلیل لے کر آپ ایک مقابل عقیدہ تو قائم کر سکتے ہیں لیکن سائنسی نظریہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ عقیدے یا معجزے کی کوئی سائنسی وضاحت نہیں ہوتی لیکن سائنسی نظریے کی ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں جب کسی ملحد سے پوچھا جاتا ہے کہ کائنات بغیر کسی خدا کے خود بخود کیسے تخلیق ہو سکتی ہے تو یہ سوال چونکہ اس وقت تک کی سائنس کے لیے ایک ناقابل حل سوال ہے، لہٰذا بحالت مجبوری ملحد کو مذہبیوں کے عقیدے کو دلیل بنانا پڑتا ہے۔ وہ جواب میں پوچھتا ہے کہ اگر کائنات کو خدا نے بنایا تو بتاؤ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح مذہبیوں کا خدا بغیر کسی کے بنائے ہمیشہ سے موجود ہو سکتا ہے تو کائنات کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ خدا کا ہمیشہ سے ہونا ایک عقیدہ ہے، اسے کبھی کسی نے سائنسی نظریے کے طور پر پیش نہیں کیا، جبکہ کائنات کا ہمیشہ سے ہونا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی ملحد کائنات کی تخلیق کی وضاحت میں لاجواب ہو کر یہ اعتراض کر بیٹھتا ہے کہ بتاؤ پھر خدا کو کس نے بنایا، تو در حقیقت وہ یہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح خدا کا ہمیشہ سے ہونا تمہارا عقیدہ ہے، بالکل اسی طرح کائنات کا ہمیشہ سے ہونا ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد بحث ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہرہ وضاحت اس چیز کی جائے گی جس پر سائنسی نظریہ ہونے کا دعویٰ ہو۔ جب اسے عقیدہ سمجھ لیا جائے گا تو بحث ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم ملحدین کے اس مذہبی عقیدے کا احترام کریں۔ یہ واضح رہے کہ یہ غلطی سائنسدان ہرگز نہیں کرتے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کائنات بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم ابھی یہ بات نہیں جانتے، کیونکہ سائنسدان اس باریک نکتے کو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی عقیدے کو بنیاد بنا کر کسی بھی شے کی سائنسی وضاحت نہیں کر سکتے۔ یہ غلطی صرف اور صرف ملحد کرتے ہیں۔